بالذهاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ الکافرون کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت یعنی قل یا ایھا الکافرون کے لفظ کافرون سے ہے۔ کافرون سے مراد کفار ہیں یعنی ڈس بلیورز، دا ڈینیل جو انکار کرنے والے ہیں۔ اس کی 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے اور اس کے کلمات کی تعداد 26 ہے اور حروف کی تعداد 94 ہے۔ اگر ہم اس کے زمانے نزول کی بات کریں تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ یہ مکی صورت ہے۔ تاریخی پس منظر اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو ابتدا میں کفار نے درخور اعتنا یعنی توجہ کے قابل نہ سمجھا انہیں، لیکن بہت سے نیک لوگ جب اسلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے تو کفار کو ماحول میں تبدیلی کے کچھ آثار نظر آنے لگے، تو پھر انہوں نے اس دعوت کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور ہم ان وسائل سے اس داعی حق کو خرید سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مختلف پیشکشیں رکھنا شروع کر دیں۔ کچھ عالموں نے لکھا ہے کہ کفار حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا احترام ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اگر اس کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے چاندی کا ڈھیر اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہیں، اگر اس کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم متفقہ طور پر اس کو اپنا رئیس اعلیٰ تسلیم کرنے پر رضامند ہیں، اور اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو پھر وہ صرف اشارہ کر دیں، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ پیش کر دیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ میں رائی برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے تجویز اور پیشکشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن کفار آپ کی خدمت میں ایک تجویز کے ساتھ حاضر ہوئے، کہا کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں گے۔ یہ تجویز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے، وہاں کفر و شرک کے سارے سرخنے جمع تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الکافرون اس وقت نازل کی گئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ صرف مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اس لیے نازل ہوئی کہ کفار کے دین اور ان کے پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتداً قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کہی گئی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ دین کفر جس شکل میں بھی ہے
مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے قول و عمل میں برات کا اظہار کریں۔ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے بھی کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے۔ اس سورہ کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ چند احادیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون کو پڑھتے دیکھا ہے۔ اس سورہ کا حوالہ اگر میں دیتی جاؤں آپ کو تو مسند احمد حدیث نمبر 2103۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صورتیں بہترین ہیں جن کی نماز فجر والی سنتوں میں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ حدیث نمبر 2102 اور حدیث کی کتاب کا نام مسند احمد۔ ایک اور حدیث کا ذکر کرتی ہوں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وتر ادا کیے اور ان میں سورۃ الاعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ حدیث نمبر 2208، کتاب کا نام مسند احمد۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الکافرون کی اہمیت کیا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سورہ کافرون کی تلاوت کو اپنی نمازوں میں شامل کر لیں اور کفار سے قول و فعل اور عمل میں برات کا ضرور اظہار کریں۔ آج کی نشست یہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملیں گے سورہ کافرون کی تفسیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الشوق يبقى في اغتراب